جناب عبداللہ اور عبد الرحمن غفاری کی شہادت۔ بارگاہ حسینی میں دونوں مجاہد اکٹھے آئے اور انہوں نے اذن جہاد کی درخواست دی اور ان الفاظ سے امام کو سلام کیا: یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے خدمت میں رہتے ہوئے شہادت سے ہمکنار ہوں۔ امام علی مقام نے ان کی بات سنی تو فرمایا: مرحبا، میرے قریب آؤ۔ جب وہ دونوں امام کے قریب آئے تو دونوں گریہ کر رہے تھے، اشک ان کے رخساروں پر جاری تھے۔ امام نے ان سے پوچھا: اے میرے بھتیجو، تمہیں کس چیز نے رلا دیا ہے؟ باخدا مجھے امید ہے کہ ایک ساتھ کے بعد تمہاری آنکھیں روشن ہوں گی۔ انہوں نے امام کی خدمت میں عرض کیا: ہماری جانیں آپ پر قربان، ہم اپنے لیے نہیں رو رہے، ہم آپ کی حالت پر گریہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس لشکر اشرار نے آپ کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے۔ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں کہ اس مصیبت کو ہم آپ سے دور کر سکیں۔ امام نے فرمایا: اے میرے بھتیجو، جس انداز میں تم میرے لیے فکر مند ہو اور اپنی جانیں مجھ پر قربان کرنا چاہتے ہو، اس کے عوض اللہ آپ کو بہترین لوگوں کی بہترین جزا عطا کرے گا۔ ان دونوں مجاہد نے امام سے وداع کیا اور کہا: السلام علیکم ابن رسول اللہ۔ امام نے فرمایا: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان دونوں مجاہد نے شوق شہادت میں میدان کارزار میں قدم رکھا اور دونوں نے بہادری اور مردانگی کے جوہر دکھائے۔ مردانہ وار جنگ کی آخر کار شربت شہادت کا شیریں جام نوش کیا اور ابدی سعادت حاصل کر لی۔ جناب یزید بن زیاد بن شاشہ کی شہادت۔ انہوں نے امام علی مقام سے اجازت چاہی۔ جب جناب یزید بن زیاد نے میدان جہاد کا رخ کیا اور میدان کی طرف گئے تو اپنے ساتھ 8 تیر لیتے ہوئے گئے۔ جب آپ نے اپنے ان تیروں سے ان منافقین کو نشانہ بنایا تو ان کے 8 تیروں میں سے 3 تیروں سے زخمی ہوئے اور باقی 5 تیر اپنے نشانے پر لگے اور دشمن کے 5 افراد جہنم میں حاصل ہوئے۔ جب وہ دشمن کی طرف تیر روانہ کرتے تھے، اس وقت امام علی مقام بارگاہ خداوندی میں دعا مانگتے تھے: خدا اس کے تیر کو نشانے پر لگانا اور اس کے ہدف کو محکوم اور ثابت فرما اور اس کے ثواب میں سے بہشت فرما۔ اس لشکر اشرار نے ہر طرف سے گھیر لیا اور ان پر ہجوم کر لیا۔ آخر انہوں نے شہادت کا بلند درجہ حاصل کر لیا۔ یزید بن زیاد عمر سعد کے لشکر میں تھے۔ جب ابن سعد نے امام علی مقام کی شرائط ماننے سے انکار کر دیا تو وہ اس لشکر کو چھوڑ کر امام کے لشکر کی طرف چلایا اور ان کے قدموں میں شہادت حاصل کی۔ جناب عمرو نشیلی امام سے اجازت لینے کے بعد جب ابن سعد کے لشکر پر حملہ کیا تو اس کا حملہ ایک بپھرے ہوئے شیر کا حملہ تھا۔ وہ بڑھ بڑھ کر حملہ کرتے تھے، جدھر کا رخ کرتے فوجیں اس طرف سے بھاگ کھڑی ہوتی، جس طرح شیر کے آگے بھیڑیاں بکریاں بھاگتی ہیں۔ آپ لڑتے لڑتے واپس امام حسین کے پاس آئے اور رجس پڑا کہ میں نے ہدایت حاصل کر لی ہے اور جنت میں ایک بلند مقام حاصل کر لوں گا۔ اس کے بعد ان کے اوپر حملہ کیا اچانک عامر بن نشل، جو قبیلہ سلبیہ کی ذیلی شاخ بن علات میں سے تھا، اور اس طرح آپ درجہ شہادت پر پہنچے۔ اس ملعون نے آپ کا سر آپ کے مبارک جسم سے جدا کیا۔ آپ ایک زاہد اور متقی انسان تھے اور شب خزاں العنان تھے۔ آپ نماز کثرت سے پڑھتے تھے۔ جناب یزید بن مہاجر امام سے اجازت لینے کے بعد میدان جہاد میں آئے تو انہوں نے اپنے 5 تیروں کے ساتھ دشمن کے 5 افراد کو واصل جہنم کیا۔ پھر امام حسین کی خدمت میں واپس آئے اور امام کی حفاظت شروع کی۔ آپ کی طرف ہر آنے والے حملے کو روکنے لگے اور آپ نے رجس پڑھا: میں یزید ہوں، میرے باپ کا نام مہاجر ہے، میں ایک طاقتور شیر کی مانند ہوں۔ اے میرے پروردگار، میں تیرے رسول کے فرزند کا ناصر ہوں اور عمر ابن سعد سے بیزار ہوں۔ ان کی کنیت تھی ابو الشاشہ تھی، قبیلہ بنی بادلہ کندہ سے تعلق رکھتے تھے، اور انہوں نے پھر شہادت حاصل کی۔ ان کی شہادت کے بعد ایک ملعون نے صدا لگائی: حسین کہاں ہے؟ امام نے فرمایا: میں حسین ہوں، تو کیا چاہتا ہے؟ اس ملعون نے کہا: تمہیں نعوذ باللہ من ذالک جہنم کی بشارت ہو، تم اسی وقت جہنم میں جانے والے ہو۔ امام نے فرمایا: ارے مجھے جہنم کی بشارت نہیں دی گئی، مجھے اپنے پروردگار کی ملاقات کی بشارت دی گئی ہے، مجھے خوشیاں ملنے والی ہیں، تو بتا تو کون ہے؟ اس ملعون نے کہا: میں محمد بن اشعث ہوں۔ امام علی مقام نے اپنے دست مبارک دعا کے لیے بلند کیے اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا: اگر یہ آدمی اپنی بات میں جھوٹا ہے تو اسے جلد جہنم واصل فرما اور اس کے ساتھیوں کے لیے عبرت ٹھہرا۔ ابھی امام کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ اس ملعون کا گھوڑا بتکا اور اس ملعون کا سر زمین پر آ رہا تھا اور اس کے پاؤں رکابوں میں پھنس گئے تھے۔ اس کا گھوڑا میدان میں بھاگنے لگا اور اس کا سر پتھروں سے ٹکرا کر پھٹ کر پارا پارا ہو گیا۔ آخر یہ ملعون جہنم واصل ہو گیا۔ جناب سیب بن ابی الحارث اور مالک بن عبداللہ بن سری، یہ دونوں مجاہد قبیلہ بنی ہمدان کے سپوت تھے۔
یہ دونوں مادری بھائی تھے، دونوں امام علی مقام کے خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو اس طرح سلام کیا: السلام علیکم ابن رسول اللہ۔ امام نے جواب دیا: وعلیکم السلام۔ ان دونوں نے بہادری اور جمع مردی کے جوہر دکھائے اور دشمن سے لڑتے ہوئے جو ہے جام شہادت حاصل کیا۔ جوانان آل ابی طالب کا حملہ: جب انہوں نے عبداللہ بن مسلم کو بے دردی سے شہید کرتے ہوئے دیکھا تو ان سب نے باہم جمع ہو کر دشمن پر حملہ کرنا چاہا، لیکن امام علی مقام نے ان سے فرمایا: صبرن علی الموت یا بنی امتی، اے میرے چچا زاد بھائیوں، موت کے لیے جلدی مت کرو، خدا کی قسم تمہارا افتخار، تمہاری سرفرازی اس سے بھی زیادہ ہے۔ جناب اون بن عبداللہ بن جعفر جو حضرت زینب کے بیٹے اور ان کے بھائی جناب محمد جناب خوسہ کے بدن سے تھے، اسی طرح جناب عبد الرحمن یہ جناب عقیل بن ابی طالب اور ان کے بھائی جناب جعفر بن عقیل اور محمد بن مسلم بن عقیل، ان تمام مجاہدان اہل بیت نے خوب بہادری کے جوہر دکھائے اور درجہ شہادت پر پہنچے۔ حضرت حسن مثنیٰ جو امام حسن کے جو ہے وہ بیٹے تھے، اس حملے میں ان کو 14 زخم آئے تھے اور آپ کا دائیں ہاتھ بھی قطع ہوا تھا۔ ان کے بعد جناب محمد جو عبداللہ کے نام سے بھی ہیں اور کئی کتابوں میں ان کا نام ابو بکر لکھا ہے، امام علیہ السلام کے بیٹے تھے، میدان جنگ میں آئے۔ زہر بن بدر نخعی نے انہیں شہید کیا تھا۔ اس کے بعد جناب عبداللہ بن عقیل میدان میں آئے اور آپ نے بہادری کے خوب جو ہے جوہر دکھائے اور آپ کو کاری زخم لگے اور آپ زین سے زمین پر آئے تو عثمان بن خالد تمیمی نے آپ کو شہید کر ڈالا۔ حضرت قاسم اور ان کے بھائیوں کی شہادتیں: حضرت امام حسن مجتبیٰ کے فرزند حضرت عبداللہ اکبر کے نام سے معروف ہیں، ان کی والدہ کا نام رملہ تھا، اور اپنے بھائی حضرت قاسم جو ان کے والد کی طرف سے بھائی تھے میدان جنگ میں آئے، دشمن سے خوب جنگ کی اور دشمن کے بہت سے سپاہیوں کو جہنم رسید کیا۔ آخرکار ان کے بھائیوں نے جو ہے شہادت حاصل کی اور اس کے بعد جناب قاسم جو ہیں وہ پہنچے تھے، جو ابھی بلوغ کی دہلیز پر قدم نہیں رکھا تھا۔ وائس آف معصومین پہ ان کی موجود ہے ریکارڈنگ۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔